تاکہ ایسا نہ لگے کہ مجلس سننے والے کم لوگ ہیں، کم سے کم اپنی آواز میں سے بتائے گا کہ لوگ زیادہ ہیں اور جب کے مجلس سن رہے ہیں۔ ویسے وقت زیادہ ہو گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کوئی لمبی چوڑی مجلس تو پڑھیں گے نہیں۔ رسول اللہ کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ یہ میرا حسین ہے، اس کو پہچان لو۔ اس کا پس منظر بھی آپ حضرات کو پتہ ہے، اتنی مجلسیں سنی ہے کہ کیوں کہا کب کہا، لیکن کچھ نقطوں کی طرف اشارہ کرنا ہے، کچھ گوشوں کی طرف، جس کے ذریعے، جس کی وجہ سے وہ پس منظر کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ پس منظر یعنی بیک گراؤنڈ، اس حدیث کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ رسول اللہ مسجد میں نماز کے بعد واضح نصیحت کرتے تھے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں جمعہ ہوتا ہے محراب کے بغل میں ایک چھوٹا سا ممبر ہوتا ہے، ایک دو سینے، یہ وہی رسول اللہ کی سنت ہے جو سب سے پہلی مسجد بنائی گئی مسجد نبوی مدینہ میں، تو محراب تھا جہاں رسول اللہ نماز پڑھاتے تھے، اور بغل میں بڑا سا اونچا سا ممبر۔ تو رسول اللہ کبھی اگر کچھ مجمع کم ہے یا کم چیز بتانا ہوتا تھا تو نماز پڑھا کے مجمع کی طرف گھوم کے بیٹھ جاتی تھی، اور ایک مسلح پہ بیٹھے بیٹھے کوئی آیت ہے، حدیث ہے، مسئلہ ہے، لیکن جب ان کو کوئی اہم چیز بتانا ہوتا تھا یا لمبا بڑا خطبہ دینا ہوتا تھا یا مجمع بہت ہوتا تھا تو پھر ممبر بھی جاتے تھے۔ اب اس دن رسول اللہ ممبر کے اوپر تھے اور وہاں سے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، مسجد کھچا کھچ بنی ہوئی تھی، اور امام حسین علیہ السلام خطبے کے بیچ میں مسجد میں آ رہے تھے۔ جیسے مجلسوں میں لوگ آدمی کی بات آتے ہیں، کوئی بولتے ہیں مسائل پہ جائیے، تو کوئی بولتے ہیں چلو تبرک کے لیے بھی چلے جائیں، تو اب وہ آنے میں تاخیر ہو گئی۔ ہمارے یہاں پہ تاخیر ہو جائے تو چلو سمجھ میں آتا ہے، بھائی کوئی کام میں پھنسا تھا، بارش ہو رہی تھی، یا امام حسین کیوں تاخیر کرنے لگے، جبکہ امام حسین امام حسین علیہ السلام کی عادت تھی کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ ہی مسجد آ جاتی تھی اور ساتھ میں نماز پڑھتی تھی۔ تو اگر امام حسین علیہ السلام ساتھ آئے تو پھر باہر گئے کیوں، اور ساتھ نہیں آئے تو لیٹ کیوں ہوئے؟ اس کا جواب تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہاں، اس کا جواب ایک ہی ہو سکتا ہے کہ آج اللہ نے حسین کے تعارف اور فضائل بیان کرنے کا ایک پروگرام سیٹ کیا تھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک پروگرام سیٹ کیا تھا کہ بھائی جیسے کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ اب امام حسین پہلے سے اگر ہوتے تو پروگرام دوسرے حساب سے ہوتا، لیکن امام حسین کو روکا گیا کہ نہیں، آپ بعد میں آئے۔ کیوں؟ تاکہ اہمیت اور فضیلت سمجھ میں آ جائے۔ اب رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں، لوگ بڑے ایمان کے ساتھ، غور سے، توجہ کے ساتھ خطبہ سن رہے ہیں۔ ایسا سنگتا مشورے میں
کہ اگر ایک سوئی بھی فرش پر گرائی جائے تو اس کی آواز لوگ سن لیں. اتنی خاموشی مجمع میں ہم سننا خطبہ دے رہے. اب یہیں کا آپ منظر دیکھ لیں. آپ ہمارے سامنے، ہم آپ کے سامنے. تو ہمارے سامنے دروازہ ہے، آپ ہیں. دروازہ آپ لوگوں کے سامنے نہیں ہے، آپ کے پیچھے ہے. بس ایسی مسجد کا لوگ تھا، منبر کے بالکل سامنے دروازہ، مجمع سامنے. مجمع رسول اللہ کو دیکھ رہا ہے، رسول اللہ مجمع کی طرف، تو مجمع بھی دیکھ رہے ہیں، دروازہ بھی دیکھ رہے ہیں. جیسے یہاں پر اب امام حسین علیہ السلام دروازے کے اندر داخل ہوئے اور اس طرح کی عرب لوگ ابا پہنتے ہیں. بس پیر ابا میں پھنس گیا، الجھ گیا، اس کو بولتے ہیں. اور امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ پیر چھڑانے میں بیلنس ان کا بگڑ رہا. اب جب بیلنس بگڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ گر جاتا ہے. جتنا سمجھنے کی کوشش کی کبھی بچ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ جاتا تھا تو کچھ نہ کچھ گر ہی جاتا. اچھا پڑھا ہے تو بیلنس بنانے میں اور سنبھالنے میں تھوڑا سا ہوشیاری دکھاتا. لیکن اگر کوئی بچہ ہو تو اس کے گرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے پاس بیلنس بنانے اور سنبھالنے کے تجربے کم ہے. ابھی بچپنا ہے، ابھی چلنا سیکھا. اب امام حسین علیہ السلام کا بچپنا ہے، ابا پہنے ہوئے ہیں. دروازے کے اندر جیسے مسجد کے داخل ہوئے، پیر جو ہے ابا میں پھنسا اور امام حسین علیہ السلام بیلنس بنا رہے. رسول اللہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے. ان قریب تھا کہ امام حسین علیہ السلام زمین پر گر جائے. تو رسول اللہ نے فوراً قبل اس کے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ حادثہ ہو، فوراً انہوں نے ممبر چھوڑ دیا، خطبہ چھوڑ دیا، اور اس کے بعد میں بھاگتے ہوئے دروازے کے اوپر گئے اور بچے کو گود میں اٹھا لیا اور لے کر اندر پھر آ گئے. اب آپ یہ بتائیے عقل کے حساب سے کامن سینس کیا کہتا ہے؟ ابھی یہیں پر اگر کوئی حادثہ ہو، کوئی بچہ آنا چاہ رہا ہو وہاں تو اس کا پیر چادر میں کسی چیز میں پھنس جائے اور گرنے والا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ منبر چھوڑ کے جائیں گے اٹھانے کے لیے؟ یا جو سب سے آخر میں انسان بیٹھا ہے اس کو اشارہ کریں گے؟ بھائی رسول اللہ تو سب کی شکل پہچانتے تھے، نام جانتے تھے، روز رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. اگر نام نہیں بھی جانتے تھے تو کم سے کم رسول اللہ منبر سے اگر اشارہ کر دیتے تو کوئی بھی پیچھے متوجہ ہو جاتا اور فوراً امام حسین کو اٹھا لیتا. لیکن رسول اللہ نے کسی بھی صحابی کو نہ نام لے کے پکارا، نہ اشارے سے کہا کہ اٹھا لو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی بھی صحابی اٹھ کے حسین کو اٹھا لیتا تو 1400 سال سے اور قیامت تک کتابوں میں موٹے موٹے حروف سے لکھا جاتا کہ جب حسین لڑکھڑا رہے تھے، جب امامت کے وہی تھی تو فلاں صحابی نے سہارا دیا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فلاں صحابی نے سہارا دیا تھا. لہذا کوئی بھی صحابی اس لائق نہیں ہے کہ امامت کو سہارا دے. کیوں؟ اس لیے کہ امامت کائنات کو سہارا دیتی ہے. سبحان اللہ. لہذا رسول اللہ نے کسی صحابی سے نہیں کہا بلکہ بنفس نفیس خود گئے، اٹھایا. رسول اللہ بحیثیت نانا نواسے کو نہیں اٹھا رہے تھے، بلکہ جب امامت کے اوپر وقت پڑا تو رسالت نے امامت کو سہارا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ رسول کو پتا تھا 50 سال کے بعد جب رسالت پر وقت پڑے گا
یہی امامت رسالت کو سہارا دے کے اور اس کے دین کو منزل کمال تک پہنچا کے، اور جس وقت اسلام مٹ رہا ہوگا اس وقت یہی امامت ہوگی جو رسالت کو بھی بچائے گی، دین کو بھی بچائے گی، قرآن کو بھی بچائے گی، شریعت کو بھی بچائے گی۔ تو راجہ رسول اللہ نے خود اٹھ کے بڑھے، اور جانے کے بعد میں بچے کو گود میں لے گیا۔ اچھا اگر یہی تک بات تھی، اب اس کے بعد کامن سینس کیا کہتا ہے؟ ہمارے یہاں دستور کیا ہونا چاہیے؟ میں رسول اللہ اگر اٹھا کر لائے ہیں، اب پیچھے کون بیٹھا ہے؟ مولا علی، بچے کا باپ، بھائی بڑا بیٹھا ہے امام حسن علیہ السلام۔ تو اب کیا کرنا چاہیے تھا؟ بچے کو اٹھا کے لائے تھے، یا تو علی کے پاس بیٹھا دیتے، یا بھائی کے پہلو میں بیٹھا دیتے۔ نہ علی کے پاس باپ کے پاس بیٹھا لا، نہ بھائی کے پاس بیٹھا لا، اور حسین کو منبر پہ لے کے چڑھ گئے۔ پہلے تو سوچا کہ بھائی نہیں کریں گے، نیچے میں ڈال دیں، نیچے نہیں بیٹھانا، لیکن بچے سے محبت بہت کرتے ہیں، رسول اللہ ہم نے دیکھا ہے کرنے کو بیٹھا کے گھماتے، لے کے چلے گئے۔ ٹھیک ہے، اب منبر پہ بغل میں بیٹھا کے خطبہ شروع ہوگا۔ رسول اللہ نے وہ نہیں کیا، رسول اللہ نے نہ سامنے پہ بیٹھا لا، نہ منبر کے بغل میں بیٹھا لا، بس سیدھے جا کے منبر کے اوپر چڑھے اور بیٹھے، اور حسین کے دونوں بغلیں پکڑی، ایسے شانے بازو ایسے اٹھایا، حاضر حسین و فارفو، یہ میرا حسین پہچان۔ توجہ کیا آپ نے؟ رسول اللہ نے پوری زندگی میں یہ کام 2 بار کیا۔ ایک بار مسجد میں حسین کے لیے، ایک بار غدیر میں علی کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں، ابھی بھی بات واضح نہیں ہوئی۔ کسی کو جب سامنے رکھا جاتا ہے، کوئی بھی چیز ہو یا شخص ہو، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک ہم ہیں، جب ہم نہیں ہوں گے تو میرے بعد یہ ہوگا۔ رسول اللہ نے حسین کو ایسے اٹھایا کہ حسین آگے، رسول اللہ پیچھے۔ اب مجمع کو صرف حسین دکھ رہے تھے، رسول اللہ نہیں دکھ رہے تھے۔ یہی کام غدیر میں کیا، علی کو اٹھایا، کہا جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ اس طرح اٹھایا کہ مجمع کو صرف علی دکھ رہے تھے، رسول اللہ نہیں دکھ رہے تھے۔ رسول اللہ نے بتا دیا میرے بعد اگر کوئی میرا وارث ہو سکتا ہے تو یا تو علی ہوگا یا اس کا بیٹا ہوگا۔ سبحان اللہ، محمد والے محمد یا علی، اللہم صلی اللہ محمد والے محمد۔ حاضر حسین و فارفو، یہ حسین دوسروں کو جان لو۔ اب آپ یہاں پہ تیسری چیز دیکھیں، کسی کو پہچانوایا کب جاتا ہے؟ رسول اللہ نے کیا کہا؟ یہ حسین ہے، پہچان لو۔ بھائی جب کسی کو کوئی نہیں پہچانتا تب تو پہچانوایا جاتا ہے نا۔ آپ مجھ میں آئے، وہ جس کے ہمارے آپ ہوئے وہ ہم کو جانتا ہے۔ کچھ لوگ پہلے سے بیٹھے تھے، اب آپ ان کو نہیں جانتے، وہ آپ کو نہیں جانتے، تو صاحب خانہ کیا کہے گا؟ یہ فلاں صاحب ہے، فلاں جگہ رہتے ہیں، وہاں سے آئے۔ یہ فلاں صاحب ہے، فلاں جگہ رہتے ہیں، وہاں سے آئے۔ تو آپ لوگوں کی طرف گھوم کے ادھر مخاطب ہوگا، لیکن یہ جو بیٹھے ہیں یہ فلاں صاحب ہے، یہ وہاں سے آئے، یہ فلاں صاحب ہے، یہ وہاں سے آئے۔ تو ان کا تعارف آپ کو، آپ کا تعارف ان کو۔ تعارف کب ہوتا ہے؟
जब एक दूसरे को बचाने, इंसाफ से बताओ, हुसैन को कौन नहीं जानता था? हमारे रसूलुल्लाह नमाज पढ़ने जा ईद की नमाज, बच्चों को हम भी चलेंगे, बच्चों को मछली जाते थे, आज को नहीं बात थी, लेकिन नहीं, बात नहीं थी, नहीं थी, और हम नहीं था, नाना हम भी चलेंगे, अरे बेटे चलो, वो एक बच्चा एक उंगली पकड़ ले, एक बच्चा एक उंगली पकड़ के कुछ दूर चले, उसके बाद में देखा कि गन्नों में लोग ऊँट के ऊपर, ऊँटनियों के ऊपर, सवारियों के ऊपर बैठ के मस्जिद जा रहे, और उनके साथ उनके बच्चे बैठे। कहा रसूलुल्लाह, सब बच्चे तो सवारियों पे जा रहे हैं, हम पैदल क्यों जा रहे हैं? या रसूलुल्लाह, हम भी नाके पे बैठेंगे। नाका किसको कहते? ऊँटनी को। रसूलुल्लाह ने उठाया, एक को दाहिने तरफ बैठाया, एक को बाएं तरफ करने पे, और उसके बाद उन्होंने क्या गए। अब जितने लोग ने कहा माशाअल्लाह, कितनी अच्छी सवारी, कितनी अच्छी सवारी है, वो सब जो जानवर पे बैठे, ये बच्चे जानवर पे नहीं बैठे, रसूल पे बैठे, रसूल पर बैठे। किसी इंसान पे बैठना तो छोड़ो, सबको ताजुब, कितनी अच्छी सवारी। एक साहब आके नजदीक से सलाम देने के लिए खड़े हो गए, मुस्कुराने लगे, और बच्चों की तरफ मुखातिब हो गए, कह रहे बच्चों मुझे बड़ी अच्छी किस्मत है तुम्हारी सवारी कितनी अच्छी है। तो रसूलुल्लाह ने पता है क्या कहा? चेहरा तमतमा गया गुस्से से, चेहरा लाल हो गया, और कहा तुझको ये दिख रहा है सवारी कितनी अच्छी, ये नहीं दिख रहा सवार कितने अच्छे। तो हमेशा जाते थे, पहचानते थे, और लोग पहचानते थे। अब जिसको रसूलुल्लाह इस तरह से लेके टहलते हो, तो हमेशा जो है मस्जिद में नमाज साथ में पढ़ते हो, और जब पीछे घूम के बैठते थे तो जानू पे एक तरफ हसन, एक तरफ हुसैन बैठ जाते थे, रसूलुल्लाह अपना जो आवाज़ नसीहत करते थे। क्या उस हुसैन को ये मस्जिद वाले नहीं जानते थे? सोचने की बात है, गलत है। अब आप खुद सोचिए, आपकी महल्ले में कोई मस्जिद का इंतजाम है, पेशनवास जो सालों से मान रहे हो, आप बच्चे लोग वहां जाके नमाज पढ़ो, बच्चे बड़ा हो गए, जवान जाके नमाज पढ़ो। कितने जवानी से नमाज शुरू की, बुढ़ापा आ गया, वहां नमाज मौलाना के पीछे पड़ गए। अब मौलाना के बेटे कितने, बेटियां कितने की नमाज नहीं जानते हैं? परसों से सालों से नमाज पढ़ा रहे हैं मस्जिद में मौलाना, अब वो उसी महल्ले में रहते। तो उस महल्ले वाले मौलाना के बेटे बेटी कितनी है ये तो छोड़ो, उनके बाप दादा का पूरा खानदान उनको पता हो गया होगा इतने दिन में। रसूलुल्लाह मक्के से हिजरत करके आए, सारे मदीने वालों को मुसलमान किया, कितने लोग बाद में मुसलमान हुए, कितनी जंगें लड़ी, कितना पैसा बांटा, कितने लोगों की गुर्बत दूर की, माले गनीमत खा खा के गरीब मदीने के मुसलमान मालदार हो गए। उसी मदीने में रसूल की बेटी की शादी हुई। ये सारे मदीने वाले 3 रोज के पेट भर भर के खाना खाया, 3 रोज तक अली का वलीमा हुआ था। उसी मदीने में हसन की विलादत हुई, उसी मदीने में हुसैन की विलादत हुई। इन्हीं बच्चों की माँ की शादी के वक्त आसमान से सितारा जमीन पे आया, कायनात में देखा, हुसैन की विलादत हुई। अरबों खरबों फरिश्ते जमीन पे नाजिल हुए, तो जब फरिश्ते जमीन पर आ रहे थे तो पूरी दुनिया में अंधेरा हो गया था, इसलिए कि सूरज और जमीन के बीच में फरिश्ते जब चल रहे थे तो फरिश्तों के परों की वजह से जमीन पर अंधेरा छा गया। कायनात में देखा, अब आप बताओ
جس کو دنیا پہچان نہیں ہو، جس کو کائنات پہچان نہیں ہو، اس کو یہ مدینے والے نہیں جانتے، رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے والے، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے نہیں جانتے، جس کے باپ کے ساتھ لوگ ساتھ نہیں، باپ کے پیچھے پیچھے جنگ کرتے ہو، ساتھ کے لائق تو کوئی تھا نہیں، جس کے باپ کے پیچھے پیچھے لوگ جنگ کرتے ہو، نہیں جنگ نہیں، باپ جنگ کرتا تھا، خود مال غنیمت کے لیے پیچھے پیچھے لگے رہتے ہو، سبحان اللہ. تو باپ کو لوگ جانیں گے تو بچوں کو نہیں جانیں گے. کون ایسا تھا جو علی کو نہیں جانتا تھا؟ کون ایسا تھا مسجد کے مسلمانوں میں نماز پڑھنے والوں میں جو فاطمہ کو نہیں جانتا تھا؟ کون ایسا نہیں تھا؟ کون ایسا تھا جو حسن حسین کو نہیں جانتا تھا؟ جب سب جانتے تھے تو رسول نے کیوں کہا کہ پہچان لو؟ بھائی پہچان والا وہاں جاتا ہے جہاں کوئی نہیں پہچانتا، یہاں تو سب جان رہے ہیں، پھر بھی رسول اللہ کیوں پہچانوا رہے ہیں؟ تو سیدھی سی بات ہے، یہ سب لوگ جو جانتے تھے رسول اللہ کو بتا ہی نہیں رہے تھے. یہ مجمع جو نہیں جانتا تھا رسول اللہ وہی بتا رہے تھے. مجمع کیا جانتا تھا؟ مجمع یہ جانتا تھا کہ حسین رسول کے نواسے ہیں. مجمع یہ جانتا تھا کہ حسین علی و فاطمہ کے بیٹے ہیں. مجمع یہ جانتا تھا کہ حسین حسن کے بھائی ہیں. مجمع یہ جانتا تھا کہ حسین ابو طالب کے پوتے ہیں. مجمع یہ جانتا تھا حسین خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ ہیں. تو جو چیز جانتا تھا مجمع، رسول بتا ہی نہیں رہے تھے. رسول تو وہ بتا رہے تھے جو کوئی نہیں جانتا تھا. مجمع جانتا تھا حسین کا رسول سے رشتہ کیا ہے. رسول اللہ حسین کا اور اپنا وہ رشتہ بتانا چاہ رہے تھے جو کوئی نہیں جانتا تھا. وہ رشتہ کیا تھا؟ حاضر حسین فارغ ہو، یہ حسین پہچان لو. رشتہ تو سب جانتے ہو، آج میں وہ چیز بتانا چاہتا ہوں جو کوئی نہیں جانتا. اب مجمع سناٹے میں بولے سنو، اللہ نے مجھ کو معصوم پیدا کیا، یہ بھی معصوم ہے. جہاں سے میں آیا وہاں سے یہ بھی آیا. مجھ کو جس نے بھیجا اسی نے اس کو بھیجا. جس نے مجھ کو علم دیا اسی نے اس کو علم دیا. جس نے مجھ کو منصب رسالت دیا اسی نے اس کو بھی منصب امامت دیا. بس فرق یہ ہے میں آخری رسول ہوں، یہ تیسرا امام ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد وآل محمد. رسول اللہ یہ تعارف کروا رہے تھے. اب ایک صرف گوشہ اور اس کے بعد وقت مسا. ٹھیک ہے، رسول اللہ جب حسین کو اٹھانے گئے تو کیا کر رہے تھے؟ خطبہ دے رہے تھے نا، خطبہ دے رہے تھے نا، خطبہ چھوڑ کے گئے. اب آپ کو بتائیے خطبے میں بیان کیا کیا جاتا ہے؟ خطبے میں کیا بیان؟ جمعہ تو پڑھا ہوگا، جمعہ جب آپ پڑھنے جاتے ہیں تو خطبے میں کیا بیان ہوتا ہے؟ پولیٹکس، سیاست، سائنس، ٹیکنالوجی، کیا بیان ہوتا ہے؟ وہ خطبے میں قرآن پڑھا جائے گا، حدیث پڑھی جائے گی، قرآن کی آیت کا ترجمہ، اس کا مطلب، حدیث اس کا ترجمہ، اس کا مطلب. کوئی نیا فتویٰ یا مسئلہ آ گیا وہ بیان کر دیا جائے گا، وہ بھی ہو گیا خطبہ. اب رسول اللہ نے خطبہ توڑا، حسین کو اٹھا کے لائے. اب چاہیے کیا ہے؟ جب رسول اللہ کے حسین کے متعلق ساری باتیں ختم ہو گئی تو جہاں سے خطبہ توڑا وہیں سے شروع کرے. طریقہ تو یہی ہے نا. بھائی میں بات کر رہا ہوں آپ سے، کسی وجہ سے اگر میں اپنی بات کو روک دوں، پانی پینا ہے، کہیں جانا ہے، کچھ کرنا ہے، کسی وجہ سے، اس کے بعد فوراً اگر ہم کو کنٹینیو کرنا ہے، بات کو اسٹارٹ کرنا ہے دوبارہ، تو ہم کہاں سے شروع کریں گے؟ نئے سرے سے. جہاں سے شروعات کی دیوار سے وہیں سے پھر سے شروع کریں.
جہاں سے بات روکی ہے. تھوڑا سا توجہ دے دے, بات سمجھ میں آ جائے گی. جہاں سے بات روکی ہے وہیں سے شروع کریں گے. اب خطبے میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ قرآن کی آیت. تو ظاہر سی بات, یا تو رسول اللہ آیت پڑھ رہے تھے, وہاں سے خطبہ روکا. اب جب واپس آئیں گے تو کیا کریں گے؟ قرآن کی آیت پڑھیں گے. اگر حدیث پڑھ رہے تھے اور جہاں حدیث پڑھتے پڑھتے خطبہ روکا تو ہم حدیث کو جہاں سے چھوڑا وہیں سے خطبہ شروع کریں گے. کوئی مسئلہ بیان کر رہے تھے شریعت کا, تو جہاں سے مسئلہ چھوڑا وہیں سے دوبارہ شروع کریں گے. رسول اللہ منبر میں بیٹھے, حسین کو اٹھایا, جہاں سے قرآن چھوڑا تھا وہاں سے نہیں پڑھا, جہاں سے حدیث چھوڑی وہاں سے نہیں شروع کی, جہاں سے شریعت کا مسئلہ چھوڑا وہاں سے نہیں شروع کیا, بلکہ کیا کہا؟ ہادہ حسین فارغ, یہ حسین ہے, پہچان لو. چھوڑا کہیں اور پر, بیان کچھ اور کر رہے. رسول اللہ بتانا چاہ رہے اگر رسول قرآن پڑھ رہے تھے, قرآن کے بیچ میں حسین, اگر رسول اللہ حدیث بیان کر رہے تھے, حدیث کے بیچ میں حسین, اگر رسول شریعت بیان کر رہے تھے تو شریعت کے بیچ میں حسین. یعنی رسول بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ قرآن حسین کے بنا مکمل نہیں ہو سکتا, حدیث حسین کے بنا مکمل نہیں ہو سکتی. چھوڑو, پوری شریعت حسین کے بنا مکمل نہیں ہو سکتی. یہ حسین نے پہچان. اب ایک شخص نے حسین کا تعارف کروایا. رسول اللہ کے بہت زمانے کے بعد 200-300 سال پہلے جس طرح رسول نے تعارف کروایا, تو رسول تھے بھائی, ان کی برابری تو نہیں کر سکتا کوئی, لیکن ہاں انسانوں میں اس جیسا تعلق کسی اور نے نہیں کروایا. پتہ ہے کون ہے؟ خواجہ غریب نواز اجمیری. اجمیر میں جو خواجہ غریب نواز ہے, سنا ہوگا نام آپ نے. اگر ان کا نام نہیں سنا ہے تو آپ صاحب جان جائیں گے. آپ ہر مرحلے میں, ہر مرثیے میں پڑھا جاتا ہے شاست حسین, باد شاست حسین, دین است حسین, دیبنا است حسین, صداقت ندارد دستم دست یزید, حقات بنا لا الہ است حسین. وہ کس کی بتائی ہے؟ خواجہ غریب نواز اجمیری کی. اب اس میں 2-3 شعر ہیں, 5-6 سے. شاست حسین کوئی بڑی بات نہیں, حسین شاہ بھی ہے, بادشاہ بھی. بڑی بات کہاں ہے پتہ؟ دیپنا است حسین, یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایک جملہ خواجہ غریب نواز کا آج تک کوئی بھی شاعر بیان نہیں کر پایا. دین است حسین. دین کو پناہ دینے والے بہت لوگ پیدا ہوئے, شاہ بھی بہت پیدا ہوئے, بادشاہ بھی بہت پیدا ہوئے. دین کون بنا؟ دین تو دین ہے, خدا کا دین تو خدا کا دین ہے نا. حسین دین ہے, صرف دین کو پناہ دینے والا نہیں. مطلب سنتے نہیں سمجھے. دین کیا ہے؟ اللہ کی پوری شریعت کا نام دین ہے. دین میں رسالت ہے, دین میں امامت ہے, دین میں قرآن ہے, دین میں نماز ہے, دین میں روزہ ہے, دین میں حج ہے, دین میں زکات ہے, دین میں امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے, دین میں تولی تمرہ ہے. سمجھے؟
دین میں قربانی ہے، دین میں فداکاری ہے، دین میں جہاد ہے، دین میں اطاعت والدین ہے، دین میں لوگوں کے ساتھ بندوں کے ساتھ احسان و نیکی ہے. یہ ساری چیزیں دین ہے کہ نہیں؟ حسین دین ہے. مطلب یہ اس پڑھے لکھے زمانے میں نہیں، بزی شیڈول زمانے میں لوگ بزی ہیں ہر چیزوں، اتنا کمانے میں، پڑھنے میں اور کمانے میں اور دنیا داری میں اتنا مصروف ہو گئے، اب ان کو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ کتاب لائے دین کو سمجھے، کتاب لائے دین کو سمجھے. اچھا اگر کتابوں سے دین سمجھیں گے تو بہت ساری کتاب پڑھنا پڑیں گی، حدیثوں کی کتاب الگ، قرآن الگ اور اخلاقیات کی کتابیں الگ. یہ ساری جب کتابیں پڑھیں گے تب کہیں اس کو سمجھ میں آئے گا دین کیا ہے. خواجہ غریب نواز نے ساری زحمتیں مشقتیں سب کچھ بچا لی. خواجہ غریب نواز نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ یہ جان لو کہ دین کیا ہے تو نہ تم کو قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ حدیث پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ ایک لائبریری برابر کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے، بلکہ ایک کنارے کھڑے ہو جاؤ، سامنے اگر حسین ہے حسین کو دیکھتے جاؤ، حسین بولے تو دین ہے، حسین چپ رہے تو دین ہے، حسین بیٹھے تو دین ہے، حسین اٹھ جائے تو دین ہے، حسین شروع کرے تو دین ہے، حسین جہاد کرے تو دین ہے. یہ ہے حسین. حسین کو دیکھتے جاؤ تو سمجھ میں آ جائے گا. شاید یہی وجہ تھی کہ شب عاشور لوگوں نے دیکھا ایک طرف مسلم دین ہے اور دوسری طرف دین کے دشمن. میں بے دینی کو چھوڑنے دین کے قدموں میں آ گئے. ایک راہب کا بیٹا جو اپنی ماں اور زوجہ کے ساتھ شادی کر کے جا رہا تھا، عیسائی مذہب تھا، نہ حسین کو جانے، نہ اسلام کو جانے، نہ رسول کو. لیکن جب اس نے دیکھا کہ کربلا میں ایک طرف ظالم ہے ایک طرف مظلوم، تو اس نے حسین کو مظلوم اور دین کا نمائندہ بنا کے اور سمجھ کے حسین کا ساتھ دیا اور شہید ہو گیا. حسین نے ایک دن میں کربلا کے میدان میں پورا دین سمجھا دیا اور صرف دین ہی نہیں سمجھایا، کئی برسوں سے کئی سلاطین سے جو بادشاہوں کے چہروں پر نقلی نقاب پڑی تھی اس نقاب کو نوچ لیا اور اس کو ہٹا کے اور بتا دیا کہ حقدار کون ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے. حسین ایک دوپہر میں کربلا کے میدان میں اپنا گھر مٹا دیا، اپنا کنبہ مٹا دیا. ایک دوپہر میں زہرا کا بھرا گلشن لٹ گیا، ایک دوپہر میں حسین کا بھرا گھر لٹ گیا. صبح سے جنگ شروع ہوتی ہے تو عصر عاشور تک ایک طرف کی پوری فوج ختم ہو گئی. حسین تنہا ہے. حسین نے جبل عباس قاسم و محمد موجود تھے اس وقت بھی حسین نے اپنے جانشاروں کا ساتھ نہیں چھوڑا. اگر وہ شہید ہوئے تو بھی حسین ان کے سراہنے پہنچے. حبیب ابن مظاہر شہید ہوئے تو بھی حبیب ابن مظاہر کے سراہنے پہنچے. جو بھی شہید ہوتا تھا سب سے پہلے حسین حاضر ہوتے تھے اور حسین اپنے شہید کا لاشا خود اٹھا کے لاتے تھے. حسین جتنا ہی شہادت دے رہے تھے حسین کے چہرے پر اتنی ہی تازگی بڑھ رہی تھی، اتنا ہی نور دمدما رہا
حسین کا صبر و استقلال وہ تو نہیں مضبوط ہو رہا تھا. آزادارو اصحاب انسان کے بعد اب جب اولاد کے پالوں کی باری آئی اب وہ جا رہے ہیں جن کو حسین نے اپنی آغوش میں پال کے بڑا کیا. کبھی یون محمد گئے, کبھی قاسم گئے, کبھی بھیا کی نشانی چھن گئی, کبھی بہن کے دلارے ارے خاک و خون میں غلطہ ہو گئے. ارے کبھی علی اصغر کو ارے ان کے گلے پر تیر سے شعبہ لگا, آپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گئے, ایک ایک کر کے جاتے رہے. لیکن اب ایسی قربانی بچی, بیٹا علی اکبر سینے پہ بنسی کھائے زمین پہ لیتا ہے. حسین آگے بڑھے, علی اکبر کا سرزانوں پہ رکھا, بات کرنا شروع کی. علی اکبر بات کر رہے ہیں لیکن ہاتھ سینے کے اوپر رکھا. ایک مرتبہ حسین نے کہا بیٹا ارے سینے پہ کیا ہوا, کیا کوئی زخم ہے, کیا کوئی تیر لگا ہے؟ لیکن علی اکبر نے نہیں بتایا. میرا بابا پریشان ہوگا. اب جو حسین نے ہاتھ ہٹایا کیا دیکھا, کوئی چھوٹا موٹا زخم نہیں تھا, ارے برچھی کی ہے نہیں. اس علی اکبر کے سینے میں ٹوٹی. اے عزاداروں کو دو جملے سن لیجیے. حسین نے علی اکبر کا سرزانوں سے ہٹا کے زمین پہ رکھا. ایک مرتبہ کھڑے ہوئے اور پہلو کی طرف آئے, دونوں زانوں کو زمین پہ ٹیکا, رخ نجف کی طرف کیا. اے بابا کائنات کے مشکل کشائی آپ کرتے ہو, آج آپ کا بیٹا حسین اپنی مشکل کشائی کے لیے کربلا میں آواز دے رہا ہے. اے عزادارو بس یہ کہہ کے حسین نے دو انگلیوں کو اب جو علی اکبر کے سینے میں ڈالا, برچھی کو کھینچا, برچھی تنہا نہ نکلے, برچھی کے ساتھ علی اکبر کا تڑپتا کلیجہ باہر آ گیا. علی اکبر کی روح قبضوں زری سے پرواز کر گئی. حسین نے آواز انا للہ و انا الیہ راجعون, معبود یہ میری آخری قربانی, اس کو قبول